بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا جو دیکھا عارسی موصف بہت روئے دلہن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا دلہن نے آستی پکڑی کہا گر رن کو جاتے ہو وصیت کیوں نہیں کرتے میرے اے کم سخن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا اے ابن غم نہ شرماؤ مجھے کچھ حکم کر جاؤ تمہاری قبر پر بیٹھوں کہ میں جاؤں وطن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا نشانی دو مجھے ایسی کہ محشر میں تمہیں ڈھونڈوں طلب کرتی ہوں تم سے آستین پیرہن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا لٹے گا گھر کھلے گا سر پھروں گی قید میں در در تمہارے بعد سہنے ہیں مجھے رنجو محن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا مجھے مت بھول جانا تم بلانا جلد خدمت کو تمہاری لاش جب آئے تو ہوگی نارضن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا ہمارے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہے آج شادی کا تمہارے بعد ظالم اس
میں باندھیں گے رسن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا تمہاری لاش جب آئے تو کن آنکھوں سے دیکھوں گی تمہارا خون میں ڈوبا ہوا زخمی بدن دولا بنا تھا کربلا میں جس گھڑی ابن حسن دولا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الغاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله الكريم حسین منی و انا من الحسین صلوات۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کا مشہور و معروف ارشاد ہے، مشہور و معروف حدیث پیغمبر ہے، ارشاد پیغمبر ہو رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام مظلوم کربلا کی فضیلت کو آشکار کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جسے عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء نے اپنی صحیح اور غیر صحیح کتابوں میں نقل کیا ہے۔ دیکھیے، ایک وقت وہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، جو بھی بزم پیغمبر میں باریابی کا شرف رکھتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ امام حسین کون ہیں، ان کی منزلت کیا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سبق جو پیغمبر نے مسلمانوں کو یاد کرایا تھا اسے دہرایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ حسین کون ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جو شخص بھی پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا وہ اتنا جانتا تھا
کہ پیغمبر کی محفل میں امام کا شمار شرکا میں نہیں ہوتا تھا بلکہ میر محفل کے عنوان سے ہوتا تھا۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں کہ جس حدیث کو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے، سب سے پہلے اسناد حدیث پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کس کس طبقے سے تعلق رکھنے والے عالم نے اپنی کس کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام بخاری کے نزدیک بھی جو ان کا کرائیٹیریا ہے ایک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس پہ بھی صحیح اترتی ہے، امام مسلم کا جو کرائیٹیریا ہے ایک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس پہ بھی یہ حدیث حسین منی بالکل صحیح ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسے نہیں نقل کیا، یا مثلاً کسی نے اسے اپنی صحیح میں اگر نہیں نقل کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک دوسری کتاب میں اسے نقل کیا ہے امام بخاری نے۔ اور اس کے علاوہ امام ترمذی اہل سنت کے انہوں نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے، ان کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے اسے نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نام ہے امام حاکم نیشاپوری، جنہوں نے صحیح کتابوں کے علاوہ جو ایک کتاب بعد میں لکھی گئی ہے، اہل مطالعہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، یعنی اس سے استدراک ہوتا ہے ان روایات کا جو صحیح کتابوں میں ہونا چاہیے تھی مگر نہیں آئی، یعنی صحیح کتابیں لکھنے والوں کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے تحریر نہیں کیا کسی وجہ سے، تو امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین کتاب لکھ کر اس میں اس حدیث کو نقل کر کے یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ حدیث تمام علماء کے نزدیک، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کے نزدیک یہ حدیث بالکل معتبر ہے اور یہ حدیث سب کے نزدیک ایک اہمیت رکھتی ہے۔ تو حدیث کے بارے میں کسی میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ حدیث موجود ہے یا نہیں، اختلاف معنی میں ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہم اس حدیث میں جو حسین منی کا معنی ہے، دیکھیے پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ جو پہلا فقرہ ہے یہ تو بآسانی سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوا کرتا ہے، تو پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ جو آگے کا فقرہ ہے، جو دوسرا فقرہ ہے اس سے ہی متصل جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، یہ جو ایک فقرہ ہے تو یہ محدثین کو یہ فقرہ سمجھ میں نہیں آتا آسانی سے، تو مختلف محدثین نے، مختلف لکھنے والوں نے، اہل قلم حضرات نے، علماء نے اس کی الگ الگ تشریح کی ہے، اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگو رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی جو یہ منی لفظ کا استعمال ہے قرآن میں کس طرح سے اسے استعمال میں لایا گیا ہے، کس طرح قرآن مجید میں یہ مستعمل ہے، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ عزیزان محترم ذرا سا غور کیجئے گا، بہت ہی مشہور و معروف حدیث پیغمبر ہے، علماء اسلام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ایک طبقے نے یہ آگے بڑھ کے صدا دی کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اس کے ذریعے کہ حسین منی وانا من الحسین یہ بتانا چاہتے ہوں کہ حسین میرے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، اور یہ رشتہ پیغمبر ظاہر کرنا چاہتے ہوں۔ تو یہ نظریہ جو حضرات پیش کرتے ہیں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ صرف یہ اعلان کرنے کے لیے کہ حسین علیہ السلام میرے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، پیغمبر منبر پہ تشریف لا رہے ہیں اور تمام مجمع کو یہ بتا رہے ہیں کہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسین میرے نواسے ہیں؟ ارے اس مدینے میں کون ہے جو نہیں جانتا کہ حسین نواسے رسول ہیں؟ مدینے میں کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، بنت رسول کے لخت جگر ہیں؟ کون نہیں جانتا مدینے میں؟ تو صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے کیا پیغمبر آئیں گے؟ نہیں عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور رخ ہے۔ اب ایک اور طبقہ آگے بڑھتا ہے علماء کا، انہوں نے کہا جی دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمیں کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوتا ہے یا تعلقی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو تمام زبانوں میں اور ہمارے ہاں بھی معاشرے میں ہے، دو فقرے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو،
کتنا ہی نزدیک کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس سے رشتہ اہم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس سے تعلق توڑنا ہوتا ہے تو ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ نہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں۔ بہت توجہ رکھیے گا، معنی کیا ہے حسین منی، کیا مفہوم قرآن کیا پیش کرنا چاہتا ہے منی کے مفہوم کو، قرآن کی نظر میں یہ مفہوم کیا ہے، یہ یہاں تک ہم لائیں گے۔ اور آج کی اس مجلس کا موضوع عرفان حسین ہے، اور عرفان حسین کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو عزیزان محترم، آپ غور کریں کہ علماء اسلام نے ایک دوسرا پہلو دیا کہ جب ہمیں کسی سے تعلقی یا لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تب ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی چاہے بالکل قریب کا ہو، بالکل رشتے کا ہو، بالکل سگا ہو، خونی رشتہ ہو، لیکن اگر کردار پہ اعتبار نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، محلے کا بھی نہیں ہے، رہنے والا بھی نہیں ہے، آس پاس کا، دور کا ہے، لیکن کردار پہ اعتبار ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ ویسے تو ہمارے کوئی نہیں لگتے لیکن یہ ہم سے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرین قیاس ہے یہ تھوڑا، لیکن عزیزو یہ بھی معنی مکمل نہیں ہوا۔ آئیے ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پیغمبر نے یہ لفظ منی کے قریب تر استعمال کیا۔ کس طرح سے استعمال کیا؟ پیغمبر نے کہا ہے جنگ، آپ تاریخ پڑھیے، جنگ خندق ہو رہی ہے اور جنگ خندق میں مہاجرین بھی موجود ہیں اور انصار بھی موجود ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مہاجرین نے بھی کام کیا ہے خندق کی کھدائی میں، انصار نے بھی کام کیا ہے، لیکن جب کام کے حساب کا وقت آیا، کارکردگی کا وقت آیا، حساب کا وقت آ گیا، تو اب مہاجرین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام زیادہ ہو، انصار یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام زیادہ ہو۔ سب سے زیادہ کام کیا ہے جناب سلمان فارسی نے، تو مہاجرین یہ کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ بھائی بہت توجہ، پیغمبر نے کہا حسین مجھ سے ہے، مہاجرین یہ کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں۔ انصار یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ سلمان ہم میں سے، اس لیے کہ کام کیا تھا سب سے زیادہ جناب سلمان نے۔ تو ایک مرتبہ مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ آواز رسالت بلند ہوئی کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے، سلمان نہ انصار میں سے ہے، بلکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ جناب سلمان کی منزلت ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں السلمان منا اہل البیت، لیکن یہاں پہ اور حدیث حسین منی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں پیغمبر نے ڈائریکٹ نہیں کہا ہے، بالکل براہ راست نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی جناب سلمان کو پہلے اہل بیت تک آنا پڑے گا۔ اور وہ حدیث وہ تھی کہ جہاں ڈائریکٹ کہہ رہے تھے، براہ راست کہہ رہے تھے حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ جو شرف حاصل ہے یہ کسی صحابی کو نہیں حاصل، بس ایک جناب سلمان ہے، لیکن ان کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ دوسرے درجے پہ پہلے اہل بیت، یعنی پہلے اہل بیت تک آنا ہوگا۔ سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہے، لیکن جب اہل بیت کی منزلت آتی ہے تو پیغمبر کہتے ہیں حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، علی مجھ سے ہیں۔ یعنی یہ پیغمبر دنیا کو عظمت اہل بیت بتانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ سوچئے کہ یہ حدیث جو پیغمبر نے بیان کی ہے سلمان منا اہل البیت، اس حدیث کو کس وقت بیان کیا؟ اس حدیث کو پیغمبر نے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں اس وقت بیان کیا ہے کہ جب جناب سلمان کا عمل مہاجرین و انصار سب سے بلند تھا۔ بہت توجہ رکھیے گا، پیغمبر نے اس وقت جناب سلمان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اس وقت یہ حدیث پیش کی کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، کہ جب ان کا عمل سب سے بلند تھا۔ تو جب سب سے بلند عمل تھا تو پیغمبر یہ کہہ رہے تھے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب سوچئے کہ اس شخصیت کا عمل کتنا بلند ہوگا کہ جس کے لیے پیغمبر کہتے ہیں میں حسین سے ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں۔ قیامت تک کے لیے پیغمبر پیغام دے رہے ہیں ساری دنیا کو کہ میں حسین سے ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ منی مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے، میں دو مقامات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن سے۔ جناب ابراہیم خلیل خدا دعا کر رہے ہیں بارگاہ پروردگار میں، پروردگار وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ۔
بتوں کی پرستش سے مجھے بھی اور میری اولاد کو محفوظ رکھنا میرے پروردگار۔ رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو، انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ کون بت ہیں؟ یہ وہ بت ہیں کہ یہ اتنے مجبور ہیں کہ فائدہ تو چھوڑیے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اتنے مجبور ہیں کہ اگر مان لو تو خدا ہیں، نہ مانو تو بے جان پتھر ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم صدا بلند کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ اور اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگار فمن تبعنی، جو بھی میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ جناب ابراہیم نے اس پیغام کو پہنچا کے دنیا کو یہ بتا دیا، دیکھیے لفظ منی کا استعمال، جو بھی میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بتوں کے آگے سر کو نہ جھکائے وہ نبی سے ہوا کرتا ہے، جو پیغمبر کا کامل اتباع کرے وہ نبی سے ہوا کرتا ہے۔ تو بات اور آگے بڑھی، اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کسی صحابی کے لیے پیغمبر یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ مجھ سے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ دنیا سمجھ لے کہ پیغمبر سے وہی ہوا کرتا ہے جس کا سر کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو، اور جس کا سر بتوں کے آگے جھک گیا ہو اس کے لیے پیغمبر کبھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ جناب ابراہیم اعلان کر چکے ہیں پروردگار مجھ سے تو وہی ہوگا جس کا سر بتوں کے آگے نہ جھکا ہوگا اور جو میرا کامل اتباع کرتا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ قرآن مجید میں بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ ایک شخص اپنے زمانے کے پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے نبی خدا، ہمارے اوپر ایک ظالم بادشاہ نے حملہ کیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لشکر ہے، مگر سردار لشکر نہیں ہے، آپ کسی سردار لشکر کا انتظام ہمارے لیے کر دیجئے۔ تو وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر جناب طالوت کو سردار لشکر چنا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ تھے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ طالوت سردار لشکر کیسے بن سکتے ہیں، ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں پوری، آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں موجود ہے پورا قصہ۔ جناب طالوت کو جیسے ہی سردار بنایا تو قوم یہ کہنے لگی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قوم مال و دولت دیکھتی ہے۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے نوجوان غور سے سنیں، یاد رکھیے کہ دنیا مال دیکھتی ہے، پروردگار اعمال دیکھتا ہے۔ کیونکہ جناب طالوت کے اعمال پروردگار کی نگاہ میں معتبر تھے، تو پروردگار نے کہا کہ تمہارے اوپر ہم نے طالوت کو چن لیا ہے، سردار لشکر طالوت کو بنا دیا ہے۔ اب جناب طالوت کی سرکردگی میں یہ قافلہ روانہ ہوا، یہ لشکر روانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، تو آواز قدرت یہ آئی تھی کہ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، ہم نے اسے جسم میں اور علم میں زیادتی عطا کی ہے، یعنی وہ جسم میں بھی زیادہ ہے، اس کا جسم بھی اچھا ہے اور اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے۔ یعنی سرداری کے لیے قرآن نے دو معیار بنائے ہیں۔ کیا کرائٹیریا دیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جسے سردار بناؤ اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ اس کا جسم اچھا ہو، دوسرے یہ کہ اس کا علم اچھا ہو۔ یاد رکھیے، جسم اچھا ہوگا تو رزم میں مات نہیں کھائے گا، علم اچھا ہوگا تو بزم میں مات نہیں کھائے گا۔ تو کسی ایسے کو رہبر نہ چنا جائے جو رزم سے بھی چھوڑ کے چلا جائے اور بزم میں بھی جواب نہ دے سکے۔ ایسے کو رہبر چنا جائے کہ جو منبر پہ آ جائے تو خطیب منبر سلونی کہلانے لگے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی جناب طالوت کو بھیجا تو ایک مرتبہ قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہرین، پروردگار تمہیں نہر کے ذریعے، یعنی آب کے ذریعے، پانی کے ذریعے، نہر کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ جناب طالوت کے ساتھی چونکہ سفر کی شدت تھی اور تھکن تھی، مختلف چیزیں تھیں، مختلف اسباب تھے، جیسے ہی ایک نہر آئی سب کے سب پانی پہ ٹوٹ پڑے، سب کے سب پانی پینے لگے۔ وہ پانی پینا تھا کہ ایک مرتبہ جناب طالوت نے کہا کہ دیکھو پانی نہ پینا، اس لیے کہ یہ پانی کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ جناب طالوت کہتے رہے لیکن زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جناب طالوت نے جب یہ جملہ کہا تھا کہ اس نہر سے پانی نہ پینا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بھائی حسین منی ہمارا موضوع ہے۔ آپ دیکھیے جناب ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ جو بتوں کے آگے سر نہیں جھکائے گا، جو میرا کامل اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ اب ایک نیا معیار جناب طالوت کے واقعے سے ملا، امتحان عطش میں کامیاب ہونے والا نبی سے ہوا کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج سے کئی برس پہلے مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پرانے 4 مصرے ہیں جو شاعر انقلاب جناب جوش ملی آبادی نے کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین۔ کون ہے حسین؟ دنیا دیکھے عزیزو کیا منزلت ہے امام مظلوم کربلا کی، وہ صاحب اثار کہ جس نے خدا کے دین کے خاطر اپنا تمام گھر لٹا دیا، وہ راکب دوش پیغمبر کہ جس کے دوش پہ آ جانے کے بعد پیغمبر حکم خدا سے سجدے کو طول دے رہے ہیں، وہ صاحب کرم کہ جس نے جناب جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کے در سے مساوات دیا ہے، اور عزیزو ایسا معاف کرنے والا کہ جس نے جناب حر علیہ السلام کو بھی معاف کر کے حقیقی حر بنا دیا۔ 2 معیار ہمیں قرآن سے ملے کہ جس کا سر نہ جھکا ہو بتوں کے آگے، وہ نبی سے ہوتا ہے، جو نبی کا کامل اتباع کرے وہ نبی سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا معیار کہ جو شدت تشنگی کے باوجود امتحان عطش میں کامیاب ہو جائے وہ نبی سے ہوا کرتا ہے، امتحان میں کامیاب ہونے والا نبی سے ہوا کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں حدیث قدسی کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی بھی کلام پروردگار ہے لیکن قرآن سے ہٹ کے ہے، لیکن علماء میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ حدیث قدسی خدا کا کلام نہیں ہے۔ حدیث قدسی کلام خدا ہے، اور حدیث قدسی کے ذریعے بھی میں منی کا معنی اور آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، جب اس کے اعلان کا وقت آیا، سورہ توبہ کی تبلیغ کا وقت آیا، تو پیغمبر نے حکم خدا پا کر فوراً جو ہے وہ اس کی تبلیغ کے لیے انتظام کرنا چاہا، تو ارشاد قدرت یہ ہوا کہ حدیث قدسی ہے، پیغمبر اس کی تبلیغ یا آپ کریں گے یا وہ کرے گا جو آپ سے ہو۔ آپ سے ہو، بہت توجہ، حدیث قدسی ہے، خدا کہہ رہا پیغمبر یا اس کی تبلیغ آپ کریں گے یا وہ کرے گا جو آپ سے ہو۔ تو بھئی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، آخر کس نے تبلیغ کی؟ فوراً پیغمبر نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، کار تبلیغ عطا کیا۔ اب بھائی اپنوں کے درمیان دوسروں کے بارے میں بتانا بہت آسان ہے۔ یہ سورہ برات وہ ہے کہ جس کا آغاز برات سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اعلان ان مشرکین مکہ کے درمیان جا کے کرنا کتنا اہم مرحلہ ہے، کتنی شجاعت چاہیے اس کام کے لیے۔ تو کوئی نہ کر سکا، کس نے کیا؟ اس نے کیا کہ جو وارث ابو طالب تھا، اس نے کیا جو غالب کل غالب تھا، یعنی ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو معلوم ہو گیا کہ پیغمبر نے دنیا کو بتا دیا، دیکھو یہ مجھ سے ہیں۔ پیغمبر دنیا کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، علی مجھ سے ہیں، حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ میرا جز ہے۔ تو عزیزان محترم آپ یہ دیکھیں، پیغمبر نے اہمیت اہل بیت، عظمت اہل بیت دنیا کو بتائی ہے۔ چونکہ آج مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے مصائب آپ کے خدمت میں پیش کروں، بس عزیزو یہیں سے ربط مصائب، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جنہیں جناب قاسم کہا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی نشانی کا نام جناب قاسم ہے، جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام، جن کا سن روایات کے مطابق کربلا میں 13 برس ہے تقریباً، اور روایات بتاتی ہیں کہ جذبہ قربانی اتنا بلند ہے۔ شب عاشور جناب قاسم نے سوال کیا تھا کہ چچا جان کیا میرا نام بھی فہرست شہادت میں ہے؟ تو امام مظلوم کربلا نے ایک سوال کیا تھا کہ اے قاسم یہ بتاؤ کہ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت کا ذائقہ کیا ہے، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟
تو جناب قاسم نے پلٹ کے جو جواب دیا ہے، ہم نے ارسطو کا فلسفہ موت بھی پڑھا ہے، ہم نے افلاطون کا فلسفہ موت بھی پڑھا ہے، لیکن بڑے سے بڑے حکماء نے موت کی یہ تعریف بیان نہ کی جو جناب قاسم نے بیان کی ہے۔ ساری کائنات میں کوئی موت کی یہ تعریف بیان نہ کر سکا جیسی موت کی تعریف جناب قاسم ابن حسن کربلا کے میدان میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ قاسم کون ہیں؟ یہ علی کے پوتے ہیں، یہ حسن کے بیٹے ہیں، یہ حسین کے بھتیجے ہیں، ان کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سوال کیا گیا، موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں۔ موت کیسی ہے؟ احلی من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ بس جب ایک مرتبہ یہ جواب سن لیا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں، تو جناب امام مظلوم کربلا کہتے ہیں اے قاسم کہ کل ننا علی اصغر بھی میدان میں شہید ہو جائے گا۔ بس جیسے یہ سننا تھا غیرت ہاشمی تڑپ اٹھی، اے چچا جان کیا کل اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین تڑپ کے کہتے نہیں، بلکہ میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر میدان کربلا میں لے کر جاؤں گا اور علی اصغر تیر سے شعبہ کا نشانہ بنیں گے۔ اللہ اکبر عزیزو، بس میں نے ختم کیا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کے دائیں جانب کے پسلیاں بائیں جانب آ گئی تھی۔ اللہ اکبر عزیزو، آپ اندازہ لگائیں کہ جناب قاسم ابن حسن اس شہید کا نام ہے کہ جس کے لاشے کو 2 دفعہ پامال کیا گیا، ایک مرتبہ زندگی میں پامال کیا گیا، ایک مرتبہ مرنے کے بعد پامال کیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب قاسم امام مظلوم کربلا کی خدمت میں آتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے ہیں، کس طرح سے حسین اجازت دیں، بھائی حسن کی نشانی ہے، اجازت نہیں دیتے ہیں۔ قاسم پریشان ہیں، جب دیکھا اب کوئی سبیل نہیں ہے کہ اجازت ملے، در خیمہ پہ آ کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اب کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کہ چچا جان اجازت دیں۔ ایک مرتبہ یاد آیا اماں نے کہا تھا کہ بابا نے بازو پہ ایک تعویذ باندھا ہے اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے قاسم جب بہت ہی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور میری تحریر کو پڑھ لینا۔ بس ایک مرتبہ یاد آیا، فوراً تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ لکھا ہوا تھا اے قاسم جب میرا بھائی حسین کربلا کی سرزمین پہ تنہا ہو وحیدن فریدا تو اے قاسم اپنے چچا پہ جہان قربان کر دینا۔ بس عزیزو، یہ دیکھیے حسینی طفل ہے، پروان موت کو دیکھ کے قاسم کو جب خوشی محسوس ہوئی، تحریر کو لیا، چچا کی خدمت میں آئے، گویا رن کی اجازت مل گئی ہے۔ بس جیسے ہی آئے امام مظلوم کربلا نے دیکھا کہ قاسم اپنی موت کا فرمان لے کے آ رہے ہیں، بھیا حسن کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد رن کی اجازت دی۔ المختصر عزیزو، جناب قاسم رن میں آئے، عظیم جنگ کی ہے جناب قاسم نے اور دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو امام حسن کی جنگ اس طرح سے ہوتی ہے، اور جب جنگ کرتے رہے اور ارزق شامی کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے باوجود جناب قاسم نے بہترین جنگ کی ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی اے امو جان مدد کو آئیے۔ اللہ اکبر عزیزو، حسین قاسم کی جانب روانہ ہوئے، ادھر حسین رن میں پہنچ رہے ہیں، وہ پہنچنا تھا کہ حسین کو آتا دیکھ کر ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ یہ پہلا شہید ہے جو زندگی میں ہی پامال ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ حسین پہنچے قاسم کی لاش کے قریب، مگر جیسے ہی پہنچے آواز دیتے ڈھونڈتے لاش قاسم کو، کیا دیکھا؟ زندگی میں قاسم پامال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا۔ امام زمانہ کا زیارت ناہیہ کا فقرہ یاد آتا ہے، میرا میرے اس جد پہ سلام ہو کہ جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب آ گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہائے قاسم ہائے کبرا، ہائے قاسم ہائے کبرا، ہائے قاسم ہائے کبرا، ہائے قاسم
زندگانی بجھ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ رن میں قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ رن قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ سرزمین کربلا پر راس کب آئی خوشی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ رن قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ دونوں نے ایک ساتھ نہ کاٹا سکون کا ایک پل، آ گئی فردوس سے قاسم کے لینے کو اجل، لاڈلی شاہ زماں کی ہاتھ ملتی رہ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ رن قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ یا الہی خیر ہو رن میں حسن کے لال کی، فروا کی کمائی ہے یہ 13 سال کی، آ گئی رن میں اجل نوحہ یہی پڑھتی ہوئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ رن قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ کس قدر بے چین ہے خیمے میں ایک شب کی دلہن، ہو گیا پامال گھوڑوں میں امیدوں کا چمن، کیسے کاٹے گی تمہارے بن یہ ساری زندگی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ رن قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی، ہائے کبریٰ کا نصیب، ہائے کبریٰ کا نصیب۔ کم سنی ہے کیا رنڈا پہ کہ وہ جانے ہے اصول،
ابن علی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب جنت قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب موت کے طوفان میں گھر کی سب خوشی بہنے لگی خاک صحرا اڑ کے افشاں کی جگہ لینے لگی بازوئے کبریٰ سے جوشن کھل کے خود ہی گر گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب جنت قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب دیکھ کر بیوہ کی صورت طنز کرتا ہے جہاں میرے والی چھوڑ کر میں آپ کو جاؤں کہاں پاؤں میں ظلم و ستم کی میرے بیڑی پڑ گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب جنت قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب ایک پل میں دونوں گھر میں بچھ گئی ماتم کی صف آ گئے پرسے کی خاطر چھوڑ کر مولا نجف آ کے رنڈ سالہ اڑا دو اپنی پوتی کو علی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب جنت قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب اے سلیم اکبر ہوا پامال دلہن کا سہاگ ظلم کی تیغوں سے برسی آج رن میں ایسی آگ دختر سرور کی گلشن ساری حسرت جل گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب جنت قاسم کی چراغ زندگانی بجھ گئی آئے کبرا کا نصیب آئے کبرا کا نصیب